جناب ظہور جاٹوی صاحب کا کلام جناب زہیر ابن قین کے حوالے سے سماعت فرمائیں۔ کہتے ہیں کہ سراج بزم دو عالم تھے ناصران حسین، سراج بزم دو عالم تھے ناصران حسین، اور نجوم عرش معظم تھے ناصران حسین، حیات و موت کے محرم تھے ناصران حسین، اور وقار عزم مصمم تھے ناصران حسین۔ کسی ولی کو نہ ہرگز کسی نبی کو ملے جو سرفروش جگر گوشہ علی کو ملے۔ تو حسین کی نگہ انتخاب کیا کہنا، حسین کی نگہ انتخاب کیا کہنا، اور چنا تھا جس کو وہ تھا لاجواب، چنا تھا جس کو وہ تھا لاجواب، کیا کہنا، تھے ایک طفلی و شیب و شباب، کیا کہنا، اور سوال ایک 72 جواب، سوال ایک 72 جواب، کیا کہنا، اور کیا وداع انہیں جو کہ حضور رہتے تھے، انہیں بلا لیا جو دور دور۔ انہیں بلا لیا جو دور دور رہتے تھے، تو کسی شریک سفر کو بلطف لوٹ آیا، کسی کو بھیج کے خط اپنے پاس بلوایا، کوئی کشش سے محبت کی خود چلا آیا، کسی نے آخری دم اپنا عہدہ ٹھکرایا، بلند مرتبے سب کے امام کرتے تھے، اب ان کو حضرت حجت سلام۔ ایک درود پڑھیں آواز بلند۔ جناب ظہور جاٹوی صاحب لکھتے ہیں کہ سنا ہے سب نے جناب زہیر قین کا نام، رہے تھے مدتوں گروید امیر شام، محمد عربی کے تھے صدق دل سے غلام، مگر علی و ولی کو نہ مانتے تھے امام، مگر علی ولی کو نہ مانتے تھے امام، اور بہادران عراق و عجب میں نامی تھے، مخالفین علی و ولی کے حامی تھے۔ تو زہیر حج کی سعادت کا پا چکے جو شرف، نظر پڑے انہیں دشمن خدا کے تیغ بکف، یہ سوچ کر کے نہ ہو بے جہاد جان تلف، پلٹ رہے تھے بتاجیل اپنے گھر کی طرف، وہی تھا راستہ ان کا جدھر رواں تھے حسین، وہی تھا راستہ ان کا جدھر رواں تھے حسین، وہاں سے بچتے تھے لیکن مکیں جہاں تھے حسین۔ سماعت فرمائیں یہاں سے، تو قریب ختم تھا سلطان کربلا کا سفر، مقیم تھے شہ مظلوم ایک منزل پر، تھے ہم کلام رفیقوں سے شاہ جن و بشر، کہ فاصلے پہ انہیں ایک خیمہ آیا نظر، کہ فاصلے پہ انہیں ایک خیمہ آیا نظر، جو پوچھا شاہ نے کس ناصر حسین کا ہے، کہا کسی نے وہ خیمہ زہیر قین کا۔ یہ سنا کہ وہ خیمہ زہیر قین کا ہے تو امام عصر نے فرمایا اے علی اکبر، امام عصر نے فرمایا اے علی اکبر، زہیر قین مخالف تھے آج تک تو، مگر
ارے کرے گی میری محبت اب ان کے دل پہ اثر، اور پسے سلام کہو تم زہیر سے جا کر، کیا کہ حسین سبط رسول خدا بلاتا ہے اور تمہیں مسافر دشت بلا بلاتا ہے۔ تو جب ان کے خیمے پہ ہم شکل مصطفیٰ پہنچے، زہیر قین یہ سمجھے رسول آ پہنچے۔ زہیر قین یہ سمجھے رسول آ پہنچے، جھکے زہیر جب اکبر قریب آ پہنچے، کہا سلام تمہیں میرے باپ کا پہنچے۔ ارے پدر کے حکم سے، جناب علی اکبر جناب زہیر قین سے کہ پدر کے حکم سے اکبر یہاں تک آیا ہے اور زہیر سبط نبی نے تمہیں بلایا۔ زہیر سبط نبی نے تمہیں بلایا ہے، تو درود پڑھ کے یہ بولے زہیر ابن قین، حضور آپ ہیں سبط نبی کے نور العین، زہ نصیب زہ فضل خالق کونین، حسین شاہ ہے میرے میں ہوں غلام حسین، جناب نے یہ کیا ہے شرف عطا مجھ کو اور ہوئی زیارت محبوب کبریا مجھ کو۔ درود بر محمد و آل محمد۔ ہوئی زیارت محبوب کبریا مجھ کو، تو حضور جناب زہیر قین کے حضور جا کے کہیں شاہدی سے بعد سلام، کیا کہ غلام آ نہ سکے گا کہ ہے ضروری کام، خدا امام کو قائم رکھے جہاں میں مدام، اور کرے قبول یہ دو ہدیے آپ نظر امام، کرے قبول یہ دو ہدیے آپ نظر امام، ہے ایک تیر وغا میں نہیں جواب اس کا، اور یہ عصب ہے کہ وفا میں نہیں جواب اس کا۔ تو گئے زہیر کی نظریں لیے علی اکبر، گئے زہیر کی نظریں لیے علی اکبر، بیاں امام سے کی ساری گفتگو جا کر، بیاں امام سے کی ساری گفتگو جا کر، تو اٹھے مقام سے اپنے امام جن و بشر، اٹھے مقام سے اپنے امام جن و بشر، کہا کہ جائیں گے ہم آپ اس کے خیمے پر، کہا کہ جائیں گے ہم آپ اس کے خیمے پر، کیونکہ اسے ابھی نہیں معلوم ہے مقام اپنا، اسے ابھی نہیں معلوم ہے مقام اپنا، اور رقم شہیدوں کی فہرست میں ہے نام، اسے ابھی نہیں معلوم ہے مقام اس کا، رقم شہیدوں کی فہرست میں ہے نام اس کا۔ ایک درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ وہ امام عصر کو دیکھا، امام خود جناب زہیر قین کے خیمے پر تشریف لے گئے، امام عصر کو دیکھا، زہیر نے جس دم نکل کے خیمے سے دوڑے کیے ہوئے سرخم، کبھی رکاب کو چوما، کبھی رکاب، کبھی چومتے تھے شہ کے قدم، اور پکارتے تھے کہ نازل ہوا ہے ابر کرم، حسین سبط نبی کا یہ لطف احقر پر ہے مہمان سلیمان مور کے گھر پر۔ ایک زہ نصیب شہنشاہ خاص و عام آئے، غریب خانہ معموم پر امام آئے، اور بڑھانے رتبہ خاک آسماں مقام آئے، اور وہ مشتاق آئے خدا کے جنہیں سلام، وہ مشتاق آئے خدا کے جنہیں سلام آئے، ادائے شکر خدا سے زبان قاصر ہے، اور نثار ہونے کو آقا غلام۔ یہ فرمایا
فرمایا جناب زہیر نے تو گلے لگا کے یہ کہنے لگے امام مبین، گلے لگا کے یہ کہنے لگے امام مبین، ارے زہیر دوست کو بھی دوست بھولتا ہے کہیں، زہیر دوست کو بھی دوست بھولتا ہے کہیں، اور یہ اسب و تیغ کی تو نے جو ہم کو نظریں دیں، حسین کو تیرے تحفوں کی احتیاج نہیں، حسین کو تیرے تحفوں کی احتیاج نہیں، کیونکہ سواری شہ رف رف سوار ہے میرے پاس، امام کے سواری شہ رف رف سوار ہے میرے پاس، اور خدا کی بھیجی ہوئی ذوالفقار، درود بآواز بلند، خدا کی بھیجی ہوئی ذوالفقار ہے میرے پاس، اور فرماتے ہیں امام کہ زہیر میری جلوں میں جوانان برق دم بھی ہیں، بہادران عرب اشجعِ عجم بھی ہیں، غلام دوست مددگار ذی حشم بھی ہیں، اور بھتیجے بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھانجے بھی ہیں، بھتیجے بھانجے بھائی بھی ہیں، حرم بھی ہیں، کہ بتاؤں کیا تجھے، اے امام کے زہیر بتاؤں کیا تجھے، کیا ہے حسین کے ہمراہ، ارے سب ایک سمت خدا ہے حسین کے، دیکھ ملے ہیں عابد شب، سب ایک سمت خدا ہے حسین کے ہمراہ، فرماتے امام کہ ملے ہیں عابد شب زندہ دار سب انصار، میری سپاہ کا عباس ہے علم بردار، میری سپاہ کا عباس ہے علم بردار، اور شبیہ احمد مختار ہے میرا دلدار، ہے ایک بچہ بھی ہم شکل حیدر کرار، اور یہ سب فروع ہے، سرمایہ اصول بھی ہے، اور بہن بھی ساتھ ہے، اور چادر بطول، امام کے زہیر آیا ہوں میں کیوں ادھر، خبر ہے تجھے کیا ہے کس لیے میں نے سفر، خبر ہے تجھے کٹانے آیا ہوں غربت میں سر، خبر ہے تجھے اور لٹے گا سبط نبی پیمبر کا گھر، خبر ہے تجھے اور اگر نہ فرض امامت ادا کرے شبیر، امام کے اگر نہ فرض امامت ادا کرے شبیر، اور بتا زہیر بتا پھر کہ کیا کرے شبیر، بتا زہیر بتا پھر کہ کیا کرے شبیر، اور یزید وہ جو مسلمان نہ صاحب ایمان، ملک نہ وحی کا قائل، وہ منکر قرآن لگا رہا ہے خدا و رسول پر بہتان، اور پھر اس پہ ترلا کے بنتا ہے دین کا سلطان، شراب خوار ہوا مدعی شریعت کا، اور یزید مجھ سے بھی طالب ہوا ہے بیعت کا، تو یزید دشمن اسلام بادہ خار، یزید ستم شعار جفاجو گناہ گار، یزید امام کے لڑیں گے مجھ سے جو 10 20 100 ہزار یزید، اور مریں گے اپنی ہی موت آپ بے شمار، مریں گے اپنی ہی موت آپ بے شمار، یزید مات امام کے حسین جان اس انداز سے لڑائے گا، حسین جان اس انداز سے لڑائے گا، اور یزید ید کا نشاں تک مٹا کے جائے گا، درود بآواز بلند، مات امام کے جو کہہ رہا ہوں زبان سے کروں گا اس پہ عمل،
میرے ارادے میں حائل نہ ہوگا کوئی خلل. فرماتے امام کہ میرے ارادے میں حائل نہ ہوگا کوئی خلل. کہ کسی کو آج اجل آئے گی کسی کو کل، اور ہے تو بھی صاحب ایمان، خدا کی راہ پہ چل. دکھا دیا ہے تجھے فرق حق و باطل کا، اور تجھی کو فیصلہ لینا ہے اپنی منزل کا. کوئی زور زبردستی نہیں ہے، تجھی کو فیصلہ لینا ہے اپنی منزل کا. تو زہیر سوچ رہا تھا جواب شاہ انعام، زہیر سوچ رہا تھا جواب شاہ انعام. کہا یہ پردے سے زوجہ نے آئے محب امام، کہا یہ پردے سے زوجہ نے اے محب امام. اگر یزید بنا ہے امیر کوفہ و شام تو یقین کر لے کہ اب ختم ہو گیا اسلام. یقین کر لے کہ اب ختم ہو گیا اسلام. نہ دست فاسق و فاجر میں ہاتھ دیں گے ہم، اور ضرور سبط پیمبر کا ساتھ دیں گے. درود بآواز بلند. یہ زوجہ زہیر کہا تو کہا زہیر نے، اس نے کہا زہیر نے انجام سوچ لے اپنا. نہ جائیداد رہے گی نہ مال و زر ہوگا، مجھے شہید کریں گے تجھے اسیر جفا. اور پکاری زوجہ میرا دل نہ تول اے، پکاری زوجہ میرا دل نہ تول مرد خدا. ارے بہشت پاؤں گی معصوم کی کنیزی میں، اور قبول قید ہے کلثوم کی کنیزی میں. بات یہ کہ مجھے تو ناز رہا ہے تیری رفاقت پر، عمل کا دعویٰ تھا اللہ کی شریعت پر. وہ پردہ اٹھا جو اب تک تھا تیری صورت پر، یقین تجھ کو قیامت پہ ہے نہ جنت پر. مجھے تو فاطمہ زہرا کو منہ دکھانا ہے، اور انہی کے فیض سے باغ جنا میں جانا ہے. یہ سنا تو زہیر سن کے یہ تقریر جوش میں آیا. زہیر سن کے یہ تقریر جوش میں آیا. خدا کی راہ میں سب مال و زر لٹا ڈالا، غلام کر دیے آزاد، کچھ بچا نہ رکھا، اور چلا حسین کے ہمراہ یہ دعا کرتا. چلا حسین کے ہمراہ یہ دعا کرتا کہ الہی اجر رسالت ادا کروں میں بھی، اور سر اپنا سبط نبی پر فدا کروں میں بھی. تو کہیں زہیر کو رستے میں یہ خیال آیا، کہیں زہیر کو رستے میں یہ خیال آیا، بلانے آئے جو اکبر تو میں نے عذر کیا. حسین پیکر اخلاق ہیں، گلہ نہ کیا مگر یہ سمجھیں گے اصحاب سبط خیر ورا، مگر یہ سمجھیں گے اصحاب سبط خیر ورا کہ ہماری طرح مؤدب زہیر قین نہیں، یہ آ گیا ہے مگر عاشق حسین نہیں. جناب زہیر قین کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ جناب علی اکبر بلانے آئے تھے تو میں نہیں گیا، اصحاب کیا کہیں گے. کہتے کہ ملا سکوں گا نہ اصحاب شاہ سے آنکھیں، کٹوں گا آپ ہی دل میں وہ کچھ کہیں نہ کہیں. سمجھ کے غیر وہ شاید مجھے، سمجھ کے غیر وہ شاید نہ مجھ سے کھل کے ملیں، اور اگر ملے بھی تو شاید نہ احترام کرے، اگر ملے بھی تو شاید نہ احترام کرے. تو دل زہیر کا دکھ، دل زہیر کا دکھ یوں مٹا رہے تھے امام، دل زہیر کا دکھ یوں مٹا رہے تھے امام کہ کمر میں ڈالے ہوئے ہاتھ جا رہے تھے، کمر میں ڈالے ہوئے ہاتھ جا رہے تھے امام. تو زہیر خیمہ سبط نبی پر جب پہنچے، تمام شاہ کے انصار شاد ہو کے ملے.
ہوئے بلند درود و سلام کے نعرے، ہوئے بلند درود و سلام کے نعرے، تو زہیر دیکھ کے یہ قدر اپنی رونے لگے۔ نبی کی آل نے اس درجہ احترام کیا اور جناب زینب و کلثوم نے سلام، تو غرض پہنچ گئے منزل پہ اپنی شاہ خدا۔ زہیر نے شب عاشور یہ خیال کیا، زہیر نے شب عاشور یہ خیال کیا، کہیں حسین کو انصار کل نہ دے دھوکا، اور دلوں کو اہل وفا کے جدا جدا تولا، دلوں کو اہل وفا کے جدا جدا تولا۔ نذیر آپ تھے، اپنی وفا میں فرد تھے سب، اور خدا پرست تھے سب، شیر دل تھے مرد تھے سب، خدا پرست تھے، شیر دل تھے مرد تھے سب۔ تو بلایا حضرت عباس کو بھی ایک طرف، بلایا حضرت عباس کو بھی ایک طرف، کہا ادب سے کہ اے زیغمے، اے زیغمے، کہا ادب سے کہ اے زیغمے صمد کے خلف، بتانا چاہتا ہوں ایک راز شاہ نجف کہ دیا تھا عقد سے ام البنین کو جو شرف، یہ آرزو تھی کہ فرزند ایک ایسا پیدا ہو، علی کی طرح حسین و حسن کا شیدا، تو خدا کے فضل سے بر آیا مدعائے علی، علی تو آج نہیں آپ ہیں بجائے علی، اور یہی ہے وقت کے پورا ہو اقتضائے علی، یہ چاہتا ہوں کہ دیکھے جہاں وفائے علی، یہ چاہتا ہوں کہ دیکھے وفائے علی، حسین پر ہے برا وقت سر فدا کر دو۔ اب عباس سے کہہ رہے ہیں جناب زہیر قین کہ حسین پر ہے برا وقت سر فدا کر دو، اور لڑا کے جان حقوق علی ادا کر دو۔ جب یہ سنا تو یہ سن کے لی اسد شیر حق نے انگڑا، رکاب چیز تھی کیا آہنی زرہ ٹوٹی، ارے کہا زہیر سے آئے جان سارے سبت نبی، وفا کے جوش میں ہے آپ نے یہ بات کہی، وفا کے جوش میں ہے آپ نے یہ بات کہی، یہ ذوق نصرت سبت نبی مبارک ہو، اور زہیر الفت آل نبی مبارک ہو۔ یہ جناب عباس جناب زہیر قین سے کہ میں اتنا آپ کی تقریر سے فقط سمجھا، میرے سکون کو نہ دریا دلی کا شک سمجھا، ارے میری جبین پر دیکھا نہ کوئی خط، سمجھا اور نہ سمجھا مجھ کو وفادار تو غلط سمجھا، نہ سمجھا مجھ کو وفادار تو غلط سمجھا، سوائے خدمت شبیر مجھ کو کام نہیں، اب عباس کے سوائے خدمت شبیر مجھ کو کام نہیں، اور جو فرق آئے تو عباس میرا نام، دیکھ میری رگوں میں ہے زرگاہ میں کبریا کا لہو، اور نہ بہنے دوں گا کبھی شاہ کربلا کا لہو، ارے جو شہ کہیں گے بہا دوں گا اشقیا کا لہو، اور نہ دیں گے اذن تو ہوگا میری وفا کا لہو، اور مجھے تو ناز ہے شبیر کی اطاعت پر، اور کرے گی روح علی ناز میری ہمت پر۔ جناب عباس کے مجال کیا میرے ہوتے امام دکھ پائیں، مجال کیا میرے ہوتے امام دکھ پائیں، کروں گا شکر پسر اور بھائی مر جائیں، چلا جو مرنے کہوں گا نہ شاہ غم کھائے، اور کروں گا عرض یہ تشریف لاش پر لائیں، کروں گا عرض نہ تشریف لاش پر لائے، اور جو آئے بھی تو قسم کھا کے شاہ والا کو، جو آئے بھی تو قسم کھا کے شاہ والا کو، اور
غلام لاش اٹھانے نہ دے گا، غلام لاش اٹھانے نہ دے گا آقا کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار ہماری اس حقیر سی عبادت کو قبول فرما۔